بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ فخر لودھی، اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 24. اس لیکچر نمبر 24 میں ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے جو ہم نے پچھلی بار شروع کی تھی، یعنی کہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر. سافٹ ویئر آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز کو آج ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے چلتے ہیں ذرا ایک بار لیکچر نمبر 23 کو ذرا تھوڑا سا دوہرا لیں. تو یہ لیکچر نمبر 23 کا ریکیپ. لیکچر نمبر 23 میں ہم نے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ڈیزائن پروسیس کی ہم نے بات کی تھی، اور سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے ایٹریبیوٹس کی ہم نے بات کی تھی. تو آئیے چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا اس کو دوہرا لیں. ہمیں دیکھیں کہ کون سے ڈیزائن پروسیس میں ہم نے کس طریقے سے ہم نے کیا کیا باتیں کی تھی، اور کیا ہم نے وہ 4+1 آرکیٹیکچر اسٹائل یا آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ جو تھا وہ کیا چیز تھی. ذرا ایک بار اس کو دوہرا لیں تاکہ ہمیں آگے بات کرنے میں آسانی ہو. پچھلی بار ہم نے ڈیٹیل میں کرچن کے 4+1 آرکیٹیکچرل پروسیس ڈیزائن فریم ورک کا ذکر کیا تھا. یہ 4+1 آرکیٹیکچرل ڈیزائن فریم ورک کیا چیز ہے؟ اس میں 4 آرکیٹیکچرل ویو ماڈلس ہیں، جن میں سب سے پہلے ہم نے لاجیکل ویو ماڈل کی بات کی تھی، اس کے بعد ہم نے ڈیولپمنٹ ویو ماڈل کی بات کی تھی، پھر ہم نے پروسیس ویو یا کنکرنسی ویو ماڈل کی بات کی تھی، اور آخر میں ہم نے فزیکل ویو ماڈل کی بات کی تھی. لاجیکل ویو ماڈل میں ہم سسٹم کو اس کے سب سسٹم کے کانٹیکس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سسٹم کون کون سے سب سسٹمز پہ مشتمل ہے اور کس طریقے سے اس کی پارٹیشننگ ہوئی ہے. ڈیولپمنٹ ویو ماڈل میں ہم نے اس سسٹم کو ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کی، زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن، آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس کیا ہے، تو لاجیکل ویو ماڈل کے جو ریزلٹ میں جو چیز سامنے آئے گی وہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن ہوگا، آبجیکٹ ماڈل ہوگا، اور اس کے ڈفرینٹ پہلو ہوں گے. اگر ہم اسٹرکچرل ڈیزائن کی بات کریں گے تو ہمارے سامنے فنکشنز اور ان کی ڈیکمپوزیشن، فنکشنل اسٹرکچر آپ کے پروگرام کا یا آپ کے سسٹم کا سامنے آئے گا. کس طریقے سے فنکشنز دوسرے سب فنکشنز میں کس طریقے سے کمپوز ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے ان کا کالنگ پیٹرن کیا ہے. تو یہ پکچر آپ کو اس سے ملے گی اگر آپ اسٹرکچرل ڈیزائن آپ کر رہے ہیں. جب ہم نے پروسیس یا کنکرنسی ڈیزائن کی بات کی تو اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے سسٹم میں کون کون سے تھریڈز ہیں، کون کون سے پیرل ایگزیکیوشن پیتھس ہیں، اور ان پیرل ایگزیکیوشن پیتھس کو کس طریقے سے ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں پرفارمنس انہینس کرنے کے لیے. تو یہ جو پروسیس یا کنکرنسی کا جو ویو ماڈل جو ہے، یہ آپ کو پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک کافی یوزفل ماڈل ہے. اس سے آپ کو یہ چیز اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں پیرل میں ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ سسٹم کو کس طریقے سے اسٹرکچر کریں تو آپ کی پرفارمنس انہینسمنٹس اس میں کیا کیا فیکٹر آئیں گے، کس کس جگہ پہ آپ کی باٹل نیکس آئیں گی، اور کس طریقے سے آپ ان باٹل نیکس کو ریموو کر سکتے ہیں. چوتھا جو ویو ماڈل جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا فزیکل ویو ماڈل. فزیکل ویو ماڈل کیا چیز تھی کہ ایکچولی یہ سسٹم جو بنے گا یہ فزیکلی کس طریقے سے ڈپلوائے ہوگا. آپ کی سب سے پہلے کہ آپ کی مختلف فائلیں کون کون سی ہیں، فزیکلی کن کن فائلوں میں آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے، کیسے آپ کے ڈائریکٹری اسٹرکچرز بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں بعض اوقات. لیکن الٹیمیٹلی چل کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک کمپوننٹ یہ والا ایکس ہے، دوسرا کمپوننٹ وائی ہے، اور اسی طریقے سے اور دوسرے کمپوننٹس ہیں، تو ہم ان کو مختلف جو کمپیوٹرز ہیں، مختلف سرورز ہیں، مختلف مشینز جو ہیں، ان پہ ہم کس طریقے سے ڈپلوائے کریں گے، ان کی کیا کنفیگریشنز ہو سکتی ہیں، کون کون سا کمپوننٹ کیسے انسٹال آپ کریں گے، اس کے لیے آپ کو کیا ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہوگی. تو یہ ونس اگین یہ جس طریقے سے ہم نے پروسیس کی بات کی تھی، اسی طریقے سے یہ والا جو ویو ماڈل جو ہے یہ بھی آپ کی جو سسٹم میں پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا میجر رول پلے کرتا ہے. اور اس کے علاوہ سسٹم میں جو ریڈنڈنسی کے جو ایشوز جو ہوتے ہیں، اگر ہم نے اویلیبلٹی کی جو بات کی تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ فزیکل ماڈل اور یہ پروسیس ماڈل یہ مل کے یہ جو سسٹم کے ہم نے دوسرے ایٹریبیوٹس کی بات کی تھی ان میں یہ اویلیبلٹی، پرفارمنس اور
اس طریقے سے جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے یہ ماڈلس کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو پچھلے لیکچر میں جو بات کی تھی وہ ہم نے آرکیٹیکچرل ایٹریبیوٹس کی بات کی تھی. آرکیٹیکچرل ایٹریبیوٹس میں جو 2-3 چیزیں جو امپورٹنٹ تھیں وہ اگر یاد رکھیے. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آرکیٹیکچر جو ہوتا ہے یہ عام طور پہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے, ان کو اینالائز کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے وہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس آپ کا سسٹم پوری کر رہا ہے, یہ آرکیٹیکچرل ماڈل بنائے جاتے ہیں. لیکن جو 4+1 والا جو ماڈل کی بات کی تھی, یہ +1 جو ہے یہ ان نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے بیچ میں جو آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بیچ میں فٹ کرنے کا نام ہے. یاد رکھیے کہ جب ہم آرکیٹیکچر کی جب بھی ہم بات کریں گے, الٹیمیٹلی ہم نے جس سسٹم کو آٹومیٹ کرنا ہے, جن ریکوائرمنٹس کو ہم نے فلفل کرنا ہے, وہ یوزر ریکوائرمنٹس, وہ فنکشنل ریکوائرمنٹس کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں, جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی باقی نان فنکشنل ریکوائرمنٹس یوز لیس ہو جاتی ہیں. تو وہ جو بیچ میں +1 جو 5واں اس کا جو کمپوننٹ ہے یہ کرچن کے ماڈل کا, اس میں وہ سینیریوز کا ماڈل تھا. اور وہ سینیریوز کیا چیز تھی کہ یہ سینیریوز, یہ یوز کیسز, یہ فنکشنل ریکوائرمنٹس یہ اس پورے سسٹم میں کس طریقے سے فٹ ہوں گے. پچھلی بار ہم نے جو آخر میں جو بات کی تھی اس وقت ہم نے شروع کیا تھا ذکر کہ مختلف آرکیٹیکچرل سٹائلز کیا چیز ہیں, مختلف آرکیٹیکچرل پیٹرنز کیا ہیں, ان کے ٹیمپلیٹس کیا ہیں. اس سلسلے میں نے ذکر کیا تھا کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب کا, جو ایکچولی کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں ہیں, ہی از این آرکیٹیکٹ, بلڈنگز بناتے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے بلڈنگز کے حوالے سے پیٹرنز کی اسٹڈی کی تھی, اور یہ چیز آبزرو کی تھی کہ تھوڑے سے پیٹرنز, بہت زیادہ نہیں, چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ مختلف کمبینیشنز میں, مختلف ارینجمنٹس میں ان کو یوز کرتے ہیں, اور یہ آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو فلفل کرنے میں کافی میجر رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ کافی آسانی سے اگر آپ کو صحیح معلوم ہو کون سا پیٹرن کس جگہ پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے, تو اس سے آپ اپنے ڈیزائن میں خوبصورتی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ جو آپ چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آسانی سے آپ اچیو کر سکتے ہیں. انہی ڈیزائن پیٹرنز کو, انہی آرکیٹیکچرل پیٹرنز کو پھر ہم نے سافٹ ویئر میں بھی لے آئے, اور آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہم نے کہا کہ یہ ہم سٹائلز کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ سٹائلز جو ہیں یہ آرکیٹیکچرل پیٹرنز ہیں. آرکیٹیکچرل پیٹرنز کیا پیٹرنز ہوں گے؟ ہمارے ڈفرینٹ ری یوزیبل سٹائلز ہیں جن کو ہم ڈفرینٹ شیپس اینڈ فارمز میں یوز کرنے کی کوشش کریں گے ٹو فلفل آور آبجیکٹیوز. انہی پیٹرنز کو آگے چل کے ہم ذرا اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے حوالے سے ایک ڈیزائن پیٹرن کی آج کل کافی ایک لہر چل رہی ہے. بڑے ایفیکٹولی ہم سافٹ ویئر سسٹم کو ڈیزائن کرنے میں, ان کو امپلیمنٹ کرنے میں ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں. تو آگے چل کے ہم ان کو ڈیٹیل میں دوسرے اینگل سے بھی ذرا دیکھیں گے, لیکن آج کی ڈسکشن جو ہم کریں گے وہ بیسیکلی آرکیٹیکچرل سٹائل پیٹرنز پہ بات ہوگی, اور ہم دیکھیں گے کہ مختلف سٹائل پیٹرنز کون کون سے ہیں اور ان کو کیسے ایفیکٹولی یوز کیا جا سکتا ہے. تو آئیے اب چلتے ہیں, ذرا ان پیٹرنز کو ذرا دیکھ لیں, ان سٹائلز کو ذرا دیکھ لیں. ابھی جس طریقے سے میں نے ذکر کیا آرکیٹیکچرل سٹائلز کیا ہیں, یہ مختلف پیٹرنز ہیں, مختلف ٹیمپلیٹس ہیں جو ہم آبزرو کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سسٹم کو ان کمپوننٹس کے ساتھ اس طریقے سے بنایا جائے, اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے, تو نہ صرف یہ آپ کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں, بلکہ یہ آپ کو سسٹم کو خوبصورت اور روبسٹ بنانے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ انسٹیڈ آف ری انوینٹنگ دا ویل وی شوڈ لرن فرام ادرز, وی شوڈ ٹرائی ٹو ری یوز وٹ ادر پیپل ہیو آلریڈی ڈن, اور انہی چیزوں کو ہم اپنے سسٹم میں اپلائی کریں. آج ہم 3-4 ماڈلز کو دیکھیں گے, لیکن ایک جو فیمس جو لسٹ آف سٹائلز جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. پچھلی بار بھی میں نے آپ کا ذکر کیا تھا, آپ کے سامنے اس چیز کا ذکر کیا تھا. 5-6 چیزیں ہیں.
ہم سب سے پہلے ایک ریپوزیٹری ماڈل کو دیکھیں گے. ریپوزیٹری ماڈل کا نام دوسرا نام ڈیٹا سینٹرک ماڈل بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کلائنٹ سرور ماڈلز کو. پھر ہم آبجیکٹ اورینٹڈ اور کال ریٹرن ماڈلز کا بھی پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا, اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے, لیکن کیونکہ ہم یہ چیزیں آلریڈی پہلے سے دیکھ چکے ہیں ڈیٹیل میں, اس وجہ سے میں اس پہ زیادہ ٹائم صرف نہیں کروں گا. اس کے علاوہ ہم فلٹرز اینڈ پائپس کے ماڈل کو ہم دیکھیں گے, جس کو ڈیٹا فلو ماڈل بھی کہا جاتا ہے. یہ بالکل ڈیٹا فلو سے ملتا جلتا ہے. تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے, ایک نظر اس پہ بھی ڈالیں گے. پھر ہم لیئرڈ آرکیٹیکچر پہ نظر ڈالیں گے کہ لیئرڈ آرکیٹیکچر کیا ہے, ریفرنس آرکیٹیکچرل ماڈل کیا ہے. ان سارے ماڈلز کو ایک نظر ہم دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی انالائز کریں گے کہ یہ ماڈلز کس طریقے سے, کس صورت میں, کس جگہ پہ زیادہ افیکٹولی استعمال ہو سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا سینٹرک ماڈل کون سا ہے. ڈیٹا سینٹرک ماڈلز کیا ہوتے ہیں؟ ڈیٹا سینٹرک, اس کا دوسرا نام ریپوزیٹری ماڈل بھی ہے. یہ ماڈل بیسکلی اس چیز کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہر سسٹم میں, ہر کمپیوٹر سسٹم میں آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہوگا جو مختلف کمپوننٹس جو ہیں, مختلف جو اس کے موجولز جو ہیں سسٹم کے, مختلف سب سسٹمز جو ہیں, وہ اس ڈیٹے کو یوز کریں گے, اس ڈیٹے کو استعمال کریں گے. اب اس ڈیٹے کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ایک سینٹرل ریپوزیٹری میں رکھ دیا جائے اور ہر ایک اسی ریپوزیٹری سے ڈائریکٹلی ڈیٹا کو ایکسیس کر رہا ہو. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر موجول کے پاس اپنا ڈیٹا ہو, اور اگر کسی کو اس سروس کی یا اس ڈیٹا کی ضرورت ہے تو انسٹیڈ آف ڈائریکٹلی گوئنگ ٹو دیٹ ڈیٹا ریپوزیٹری, وہ اس موجول سے یا اس کمپوننٹ سے ریکویسٹ کرے اور وہ کمپوننٹ اسے وہ سروس مہیا کرے, اسے وہ ڈیٹا پرووائڈ کرے. اگر ہمارا ماڈل جو ہے وہ پہلی قسم کا ماڈل ہے, یعنی کہ آپ کے پاس ایک سینٹرل ڈیٹا پول ہے جس کو جتنے لوگ جو کمپوننٹس, جو سسٹم کے حصے اس ڈیٹا کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں, ڈائریکٹلی اگر اس کو ایکسیس کر رہے ہیں, تو یہ سینٹرل ڈیٹا سینٹرل سسٹم ہے یا ڈیٹا سینٹرڈ سسٹم ہے, اور اس کو ریپوزیٹری سسٹم بھی کہتے ہیں. آئیے ذرا سلائڈ کی مدد سے میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں ڈائیگرام سے, اور تھوڑا سا اس کو ویسے ایکسپلین کروں گا. یہ دیکھیے اس ڈائیگرام میں یہ آپ کو سینٹر میں جو چیز نظر آ رہی ہے, یہ بیسکلی ایک ڈیٹا بیس کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو بیسکلی یو ہیو اے سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس سسٹم, اور اس سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس سسٹم میں جو آپ کے جتنا بھی ڈیٹا ہے, دیٹ ڈیٹا از اسٹورڈ ان دس سسٹم. جب آپ کو ایکسیس کرنے کی ضرورت ہے, اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ سارا ڈیٹا اس ڈیٹا بیس میں اس جگہ پہ موجود ہوگا. اس ڈیٹا بیس کے اراؤنڈ دیر آر مینی ایپلیکیشنس جو اس ڈیٹے کو ایکسیس کر رہی ہیں. یہ کلائنٹ ایپلیکیشنز ہیں, اور ہر کلائنٹ ایپلیکیشن اس ڈیٹے کو مختلف طریقے سے, مختلف اینگل سے اس کو یوز کر سکتی ہے, مختلف اینگل سے اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے. لیکن دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریمبر از کہ یہ سارے کا سارا ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ سینٹرلائزڈ لوکیشن پہ پڑا ہے. جس کو اس کی ضرورت ہے وہ ڈائریکٹلی آ کے اس ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر کے اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے. یہ ریپوزیٹری ماڈل یا ڈیٹا سینٹرڈ آرکیٹیکچر جو ہے, یہ بہت زیادہ کامنلی یوزڈ آرکیٹیکچر ہے, جہاں پر لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا آر ٹو بی شیئرڈ. تو اس طرح کا ماڈل استعمال کیا جاتا ہے, اور اکثر آپ کو یہ چیز دیکھنے میں نظر آئے گی. خاص طور پہ لیگسی سسٹمز میں, پرانے زمانے میں یہ دس واز اے ویری کامن, ویری پاپولر ماڈل. اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. آئیے چلتے ہیں, یہ ذرا دوسری سلائڈ پہ یہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو ذرا دیکھتے ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ بیسکلی دس از اے ویری ایفیشینٹ وے ٹو شیئر لارج اماؤنٹس آف ڈیٹا. جس طریقے سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر چکا ہوں کہ اگر ڈیٹا زیادہ بڑا ہے اور اس میں ڈیٹا میں ڈپینڈنسیز کافی زیادہ ہیں, اگر آپ کے موجولز ان ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہیں, ہر ایک کو کافی سارا دوسرے سے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, تو انسٹیڈ آف ایڈنگ دیٹ کمیونیکیشن اوور ہیڈ, جو ایک موجول دوسرے موجول سے ریکویسٹ کرے گا, بعض اوقات یہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ اس ڈیٹے کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر لیا جائے. اس سے بعض اوقات کچھ پرفارمنس میں بھی امپروومنٹ آ جاتی ہے, پرفارمنس بھی بعض اوقات بہتر ہو جاتی ہے. دوسرا اس کا ایڈوانٹیج بیسکلی یہ ہے کہ سب سسٹمز دے نیڈ ناٹ بی کنسرنڈ ود ہاؤ ڈیٹا از پروڈیوسڈ. سینٹرلائز مینجمنٹ, فار ایگزامپل بیک اپ, سیکورٹی ایٹسٹرا. کہنے کا مطلب یہ ہے
جب یہ ایک سینٹرلائزڈ مینجمنٹ ہوگی تو جو سب سسٹمز جو ہیں وہ ہر سب سسٹم کو اس ڈیٹا کی مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ایک ہی جگہ پہ یہ کام کیا جائے گا اور ایک ہی طریقے سے یہ کام کیا جائے گا. اور اس ڈیٹا کی مینجمنٹ میں آپ کو بعض اوقات جو ڈیٹا بیسز کے بیک اپ لینے پڑتے ہیں ہمیشہ آپ کو لینا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں, سیکیور رکھنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا آپ کا ضائع نہ ہو, تو آپ کو بیک اپ کا میکانزم کوئی پرووائڈ کرنا پڑے گا. سیکیورٹی کے میکانزم ہر موڈیول میں الگ سے آپ کو نہیں دینے پڑیں گے کیونکہ یہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہے. تو ایک بار آپ نے سیکیورٹی کا سسٹم امپلیمنٹ کر دیا ہے جو سب کے ساتھ چلے گا, اور اس طریقے سے یہ جو کام جو ہوتے ہیں یہ آسان ہو جاتے ہیں, بار بار آپ کو کرنے نہیں پڑتے اور کافی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تیسرا جو ایک امپورٹنٹ اس کا اسپیکٹ ہے کہ یہ جب شیئرڈ ڈیٹا کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیونکہ یہ ایک کامن ریپوزیٹری ہے, بعض اوقات اسے کامن پلیٹ فارم بھی کہا جاتا ہے, تو یہ ہر ایک کے لیے یہ جو اگر آپ اس کو پبلش کر دیں تو جو اس کے یوزرز ہیں دے وڈ بی ایبل ٹو نو ایگزیکٹلی کہ اس سسٹم میں کیا کیا کچھ ہے. سو ہر ایک کو پورے سسٹم کے بارے میں انفارمیشن جو ہے کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ یہ پوری انفارمیشن سسٹم کے بارے میں جو آپ کے ڈیٹا سٹرکچرز ہیں, جتنا آپ کا ڈیٹا ہے, جو آپ کی اینٹیز ہیں, جو ان کے درمیان میں ریلیشن شپس ہیں, یہ ایک ہی پکچر میں ایک ہی جگہ پہ ڈپکٹ ہو رہی ہے. آپ نے بیچ میں اس کو پارٹیشن کر کے مختلف موڈیولز میں چھپا نہیں دیا. ڈس ایڈوانٹیجز کی جب ہم بات کریں تو یہی چند چیزیں جو ایڈوانٹیجز میں نے جن کا ذکر کیا یہ بعض کا ڈس ایڈوانٹیجز کی صورت میں بھی سامنے آتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم سب سے پہلے یہ شیئرنگ آف ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں کپلنگ بڑھ جاتی ہے. شیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ وین ایوری باڈی نوز اباؤٹ آل دا ڈیٹا تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا اس ڈیٹے کو ڈائریکٹلی ایکسیس کرنے سے. تو جو موڈیول یا جو کمپوننٹ اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کرنے کا ذمہ دار ہے, اگر کسی وجہ سے آپ اس میں چینج کرتے ہیں اور ڈیٹا میں کچھ چینجز لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو اس ڈیٹے کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر رہا ہے اس کو بھی آپ کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ ڈیٹا سٹرکچرز اگر ہل جائیں تو آپ کے الگوریدمز بھی ان کے ساتھ افیکٹ ہوتے ہیں. دوسرا جو اس کا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, ڈس ایڈوانٹیج جو اس کا ہے, وہ یہ ہے کہ سارے سب سسٹمز جو ہیں وہ دے ہیو ٹو ایگری اپان اے کامن سارٹ آف ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سب سسٹم جو ہے وہ ڈیٹا کو کسی طریقے سے ریپرزینٹ کر رہا ہے اور دوسرے سب سسٹم میں ڈیٹا کسی اور طریقے سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. اور نہ صرف ریپرزنٹیشن بلکہ آلسو اسٹوریج اور باقی ساری چیزیں بھی ایک کامن طریقے سے آپ کو کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سب سسٹم میں آپ نے ایک ٹول یوز کر لیا اور دوسرے سب سسٹم میں آپ نے دوسرا ڈیٹا بیس کا ٹول یوز کر لیا اور دوسرا ڈیٹا بیس انجن یوز کر لیا. تیسرا ایک جو بہت بڑا اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ یہ کیونکہ سینٹرلائزڈ ریسورس ہوتی ہے, ایک ہی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ڈسٹریبیوشن سے, اگر ہم نے آپ کو یاد ہو پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا, ڈسٹریبیوشن سے آپ کی کنکرنسی امپروو ہوتی ہے, آپ کی پرفارمنس امپروو کرنے کی آپ کو زیادہ لیوریج ملتی ہے. اگر آپ ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں, اپنے پروسیسز کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ زیادہ بہتر سسٹم آپ ڈیزائن کر سکیں جس کی پرفارمنس بہتر ہو, جس کی اویلیبلٹی بہتر ہو, اور اس طریقے سے دوسری نان فنکشنل ریکوائرمنٹ اسکیلیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سارے اسپیکٹس اس میں آ جاتے ہیں. تو جب آپ ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں جو پیرلزم ہے یا کنکرنٹ پروسیسنگ تھریڈز جو ہیں, کنکرنٹ پروسیسز جو ہیں ڈیٹا کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ان کو ایکسپلوئٹ نہیں کر پاتے. جب آپ ان کو ایکسپلوئٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ جو اسکیلیبلٹی اور جو پرفارمنس اور اویلیبلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوں گی, اور پھر اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو فلفل کیا جائے فار اے گیون ریکوائرمنٹ. پھر دوسرا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جب یہ ڈیٹا بیس ایک سینٹرل ڈیٹا بیس کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو دین اٹ مے بیکم اے سنگل پوائنٹ آف فیلئر, کہ اگر یہ ڈیٹا بیس سسٹم بیٹھ گیا تو آپ کا سارا سسٹم بیٹھ گیا, کیونکہ یہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہے اور ہر ایک سارے کمپوننٹس اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں اور سب کے سب اس سے افیکٹ ہوں گے. اب جو اس کے بعد جو دوسرا ماڈل جو ہم دیکھیں گے
اس ماڈل کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن اسے عرف عام میں کلائنٹ سرور ماڈل کہا جاتا ہے۔ کلائنٹ سرور ماڈل کیا چیز ہے؟ کلائنٹ سرور ماڈل ایسا ماڈل ہوتا ہے کہ جس میں ایکچولی آپ کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں سسٹم کے، انہیں مختلف مشینوں پہ رکھا جاتا ہے۔ ایک مشین آپ کی کلائنٹ کے طور پہ کام کر سکتی ہے اور مختلف مشینیں مختلف سرورز کے طور پہ کام کر سکتی ہیں۔ تو آپ کے کلائنٹس مختلف مشینوں پہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، آپ کے سرورز بھی ڈسٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں، سرور سینٹرلائزڈ بھی ہو سکتے ہیں، ڈسٹریبیوٹیڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو کلائنٹ سرور ماڈل جو ہے، یہ جو ہم نے ڈیٹا ریپوزیٹری ڈیٹا سینٹرڈ ماڈل کی ہم نے بات کی تھی، بعض اوقات یہ ڈیٹا سینٹرڈ ماڈل بھی کلائنٹ سرور ماڈل کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو کلائنٹ سرور ماڈل ڈیٹا سینٹرڈ ماڈل کو بھی امپلیمنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو بعض اوقات یہ آرکیٹیکچرز جو مختلف آرکیٹیکچرز جو ہیں وہ ایک ہی چیز کو مختلف اینگل سے ڈپکٹ کرنے کے کام بھی آتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ ڈپکشن جو ہے ہم نے مختلف اینگل سے ان چیزوں کو ہم نے انالائز کرنا ہے، مختلف اینگل سے ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو اگر آپ کو ایک چیز دو مختلف طریقے سے آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے تو اس چیز سے آپ کنفیوز نہ ہو جائیے گا۔ یہ ایک بار پھر میں یہ بات دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ڈیٹا سینٹرڈ جو آپ کا آرکیٹیکچر جس کا ہم نے ذکر کیا، بعض اوقات اس آرکیٹیکچر کو بھی کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے طور پہ ڈپکٹ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کو دیکھنے سے پہلے ذرا تھوڑے سے ہم اس کی کیریکٹرسٹکس کو دیکھ لیں اور اس کو ہم اینالائز کریں گے، مختلف شیپس اینڈ فارمز کو اس کی، جس طرح میں نے آگے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ بہت ساری ڈفرینٹ شیپس اینڈ فارمز اس کی ہوتی ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ طریقوں سے کلائنٹ اینڈ سرور آرکیٹیکچر ایکچولی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے کیریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں۔ میں ایک پکچر کے ذریعے آپ کو بیسک کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد ان کی ڈفرینٹ شیپس اینڈ فارمز پہ ہم جا کے بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سلائڈ پہ۔ In a client-server architecture, application is modeled as a set of services that are provided by servers and a set of clients that use these services. So, there may be a number of servers. ایک سرور ہونا ضروری نہیں، میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں. And there are usually a number of clients. تو جو سروسز جو ہیں مختلف، جو آپ کی جو فنکشنلٹی جو ہے، یہ سرورز پرووائڈ کرتے ہیں اور کلائنٹس ان سروسز کو یوز کرتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ عام طور پہ جو ضروری ہوتا ہے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے حوالے سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کلائنٹ شوڈ نو اباؤٹ دی سرورز بٹ دی سرورز دے شوڈ ناٹ نو اباؤٹ دی کلائنٹس۔ ایسا کرنے سے آپ کلائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں، زیادہ آسانی سے کلائنٹ سسٹم میں لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ ٹپیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی آرگنائزیشن میں نمبر آف سرورز تو چند ہی ہوتے ہیں، لیکن نمبر آف کلائنٹس کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ نے کمپنی میں ایک نیا فار ایگزامپل کوئی بندہ آپ نے ہائر کیا تو اس کو ایک مشین دی، اگر اس مشین سے اس نے سسٹم کو ایکسیس کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلائنٹ اس سسٹم میں ایڈ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ٹپیکلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سرورز کو کلائنٹس کے بارے میں نہیں پتہ ہونا چاہیے، بلکہ کلائنٹس کو سرورز کے بارے میں پتہ ہو۔ دوسرا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں جو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کلائنٹس اینڈ سرورز دے آر لاجیکل پروسیسز۔ یہ لاجیکلی دے آر سیپریٹ پروسیسز، سیپریٹ پروسیسنگ یونٹس ہیں، لیکن فزیکلی دے may not be put on separate machines. They may be put on the same machine. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیسز جو ہیں ایک مشین پہ بھی چل سکتے ہیں اور یہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں بھی چل سکتے ہیں۔ لاجیکلی دیز آر ڈفرینٹ، لاجیکلی یو کین ڈسٹریبیوٹ دیم، فزیکلی آپ نے انہیں کہاں رکھنا ہے، ایک مشین پہ رکھنا ہے یا 10 مشینوں پہ رکھنا ہے، یہ ایک سسٹم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں جو کچھ آپ اس کی پرفارمنس یا دوسرے پیرامیٹرز جو آپ کے سامنے ہوں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس چیز کا ڈیسیجن کرنا ہے۔ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں جو چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پروسیسز اور پروسیسرز ان کے درمیان میں ریلیشن شپ 1 to 1 نہیں ہوتی یا 1 to 1 ضروری نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے کہ یہ جتنے پروسیسز ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ سارے پروسیسز مختلف مشینوں پہ چل رہے ہوں یا یہ سارے پروسیسز ایک مشین پہ چل رہے ہوں۔ تو دس ریلیشن شپ از ناٹ 1 to 1۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 5 پروسیسز ایک مشین پہ آپ چلا رہے ہیں اور 2 پروسیسز دوسری مشین پہ چلا رہے ہوں، تو کسی بھی طرح سے اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں
کسی بھی طرح سے اس کو آپ آرگنائز کر سکتے ہیں. یہ جو اگلی سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک ٹپیکل سسٹم کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں ہم نے کیا دکھایا ہے کہ دیر آر بیسکلی 4 ڈفرینٹ سرورس. یہ جو آپ کو جو ریکٹینگلس نظر آ رہی ہیں 4 یہ سرورس کو ڈپکٹ کر رہی ہیں, اور جو آپ کو یہ دائرے یا سرکلز آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ کلائنٹس کو ڈپکٹ کر رہے ہیں. تو ان client server environment clients are connected to a server, اور وہ جو سرورز جو ہیں دے میں بی کنیکٹڈ ود ایچ ادر کسی بھی طریقے سے. تو اس طریقے سے یہ سسٹم ٹپیکلی یہ ایسا ہوتا ہے جس میں بہت سارے کلائنٹس دے میں بی سیٹنگ آن ڈفرینٹ مشینس, اس کے بعد کچھ سرورز جو یقیناً عام طور پہ نمبر آف کلائنٹس کی نسبت بہت کم ہوتے ہیں. آئی مین بیکاز دیٹ از بیسکلی دی آئیڈیا. ہر کلائنٹ کو الگ سے سرور دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. ٹپیکلی ایک سرور کچھ کلائنٹس کو شیئر کر رہا ہوتا ہے اور وہ سرورز آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, کوآپریٹ کرتے ہیں ٹو کیری آؤٹ دی فنکشن اینڈ دی آپریشن, جس چیز کو آپ ایکچولی آٹومیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم سرورز کی جو بات کر رہے ہیں, یہ سرورز جو ہیں یہ کئی طرح کے سرورز ہوتے ہیں, کئی طرح کی یہ فنکشنلٹیز یہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو آگے چل کے اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے, لیکن ٹپیکلی آپ کے جو سسٹم میں جو کائنڈ آف سرورز جو ہوتے ہیں, اگر آج کل آپ کسی بھی سسٹم کو دیکھیں تو آپ کو اس میں کوئی ڈیٹا بیس سرورز نظر آئیں گے, اس میں آپ کو اپلیکیشن سرورز نظر آئیں گے, اس میں آپ کو ویب سرورز آپ کو نظر آئیں گے, اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو سسٹم کے مختلف ایسپیکٹس کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف طرح کی فنکشنلٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے یا مختلف اس کے جو ایسپیکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر رکھی گئی ہیں. مثلا ڈیٹا بیس سرور جو ہے, یہ ڈیٹا بیس سرور کسی ایک فنکشنلٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے شاید نہ رکھا ہو. ایک فنکشنلٹی, اگر آپ فنکشنلٹی آپ دیکھیں اوپر سے نیچے تک, ایک یوزر کو کام کرتا ہے, وہ یوزر کوئی انٹریکٹ کرتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ, اس سے ایک پروسیس چلتا ہے, وہ پروسیس ڈیٹا بیس سے کچھ انفارمیشن لے کے آتا ہے, اس انفارمیشن کو کسی طریقے سے پروسیس کیا جاتا ہے, اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ یوزر کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس جو ہے یا ایک فنکشنلٹی جو ہے یہ ایکچولی ایک لیئر کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہے, کلائنٹ سے چلتی ہوئی ڈیٹا بیس تک پہنچ رہی ہے. تو یہ ڈیٹا بیس کسی ایک فنکشنلٹی کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا, ڈیٹا بیس ساری فنکشنلٹیز کو امپلیمنٹ کرنے کی ایک سپورٹ کا میکانزم پرووائڈ کر رہا ہے, لیکن بیسکلی یہ ڈیٹا کی ایک ریپوزیٹری کے طور پہ کام کر رہا ہے. یہ پرسسٹنٹ ڈیٹا جو آپ کے پاس ہے, جس ڈیٹے کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں, بعد میں آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, یہ اس کی ریپوزیٹری اور اس کے اوپر جو فنکشنز ہیں اس کی ریٹریول, اس کی ایکسیس, اس کی مینجمنٹ, یہ وہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. یہ کوئی ایکچولی کوئی ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا. یہ جو ڈیٹا بیس سرور کی ہم نے بات کی, اسی طریقے سے آپ کے پاس کچھ اور سرورز بھی ہو سکتے ہیں. اپلیکیشن سرور یا ویب سرور ہم نے ان کا ذکر کیا تھا. اپلیکیشن سرور پہ عام طور پہ آپ کی جو سسٹم کی جو اپلیکیشن جو ہیں اس کے مختلف موڈیولز جو ہیں, مختلف فنکشنلٹی کے سب سسٹمز جو آپ کے پاس ہیں وہ اپلیکیشن سرورز پہ عام طور پہ ہوتے ہیں, اور کلائنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے بجائے بعض اوقات ان اپلیکیشن سرورز کے تھرو وہ سروسز لیتے ہیں, اور انہیں ڈیٹا بیس کے بارے میں ایگزیکٹلی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کدھر پڑا ہے, یہ کیا ہے. اس چیز کے بارے میں ہم آگے چل کے زیادہ ڈیٹیل میں جب این ٹی آر آرکیٹیکچر یا 3 ٹیئر آرکیٹیکچر کی ہم بات کریں گے تو اس وقت میں اس چیز کی وضاحت کروں گا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے سسٹم میں ایک سے زیادہ سرورز ہو سکتے ہیں جو مختلف سیٹس آف فنکشنلٹیز کو یا سسٹم کے مختلف ایسپیکٹس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم مختلف طرح کے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرز پہ بات کریں, ہم چل کے دیکھیں کہ کون کون سے ڈفرینٹ پیٹرنز ہوتے ہیں کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے حوالے سے. آئیے چلتے ہیں ذرا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے ذرا تھوڑا سا کیریکٹرسٹکس کا مطالعہ کر لیں, تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. تو آئیے چلتے ہیں سلائڈ پہ. یہ کلائنٹ سرور کیریکٹرسٹکس, سب سے پہلے ایڈوانٹیجز کی طرف ایک نظر ہم ڈالتے ہیں. ایڈوانٹیج اس قسم سے بڑا یہ ہے کہ اس میں ڈسٹریبیوشن آف ڈیٹا یہ کافی آسان ہو جاتا ہے کام.
کافی آسانی سے آپ ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کافی آسانی سے آپ سسٹم کی ڈفرینٹ فنکشنلٹی کو بھی آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ میکس افیکٹو یوز آف نیٹورک سسٹم. اب ایک چیز ذرا آپ کے ذہن میں رہے کہ جو سب سے زیادہ پرفارمنس کا جو پیرامیٹر جو ہے, جس طریقے سے آپ میکسیمم پرفارمنس آپ اچیو کر سکتے ہیں آج کل, وہ نیٹ ورک سسٹمز کے ذریعے اچیو کر سکتے ہیں. پرانے زمانے میں آپ کے پاس بڑے ہیوی ویٹ قسم کے مین فریم سسٹمز ہوتے تھے. آج کل اس طرح کے ہیوی ویٹ مین فریم سسٹمز بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ایک سینٹرل سسٹم جو ساری فنکشنلٹی پرووائڈ کرتا تھا, ایک سارٹ آف ورک ہارس, اور بڑا اسٹرانگ ورک ہارس اور بڑا اچھی پرفارمنس والا ورک ہارس, اب اتنا بڑا اتنا ہیوی ویٹ سسٹم آپ کو ضرورت نہیں, کیونکہ اگر آپ فنکشنلٹی کو, کاموں کو, سسٹمز کو, سب سسٹمز کو آپ ڈیوائڈ کر سکیں اور مختلف کمپیوٹرز کو آپ ٹاسک اسائن کر سکیں کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے, تم نے اس چیز کو دیکھنا ہے, تم نے اس ایسپیکٹ کو دیکھنا ہے, اور سب اپنا اپنا کام ڈسٹریبیوٹڈ طریقے سے کر سکیں, تو بجائے ایک بڑا سسٹم آپ کو یوز کرنے کے جس کی پرفارمنس آپ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سارے سسٹم کو سپورٹ کر سکے, آپ چھوٹے چھوٹے کافی سارے سسٹمز یوز کرتے ہوئے وہی پرفارمنس یا اس سے بہتر پرفارمنس اچیو کر سکتی ہیں. اور یہ صرف یہ نیٹ ورکڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے یہ چیز پاسبل ہوئی ہے. تو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر جو ہے یہ نیٹ ورک انوائرمنٹ میں اس ایسپیکٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بڑا یوزفل ہے. اس میں ایک اور جو چیز کافی آسان ہوتی ہے, کافی ایک اس کا ایڈوانٹیج ہے. کلائنٹس کا تو ہم نے بات کی, اگر آپ ایک نمبر آف کلائنٹس آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کافی آسانی سے ان کلائنٹس کو آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر آپ سرورز کو ایڈ کرنا چاہیں اور اگر آپ نے سسٹم کو پراپرلی اسٹرکچر کیا ہوا ہے تو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں سرورز کو بھی ایڈ کرنا آسان ہوتا ہے. کافی آسانی سے آپ نئے سرورز سسٹم میں ڈال سکتے ہیں. کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے ڈس ایڈوانٹیجز میں جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج بعض اوقات ہو جاتا ہے وہ ڈیٹا کے شیئرڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ ہو سکتی ہیں. کیونکہ اس سسٹم میں عام طور پہ ڈیٹا از ناٹ شیئرڈ, آلدو دیر میں بی کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر جس میں شیئرڈ ڈیٹا آپ یوز کر سکیں, لیکن ٹپکلی اس میں شیئرڈ ڈیٹا نہیں ہوتا. تو اگر یہ شیئر ڈیٹا ماڈل نہ ہو تو سب سسٹمز دے آر الاؤڈ ٹو یوز ڈفرینٹ ڈیٹا آرگنائزیشنس, اور ڈفرینٹ ڈیٹا آرگنائزیشنس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف سب سسٹمز جو ہیں وہ ڈیٹے کو ایکسیس ڈائریکٹلی نہیں کر پائیں گے اور ان کو دوسرے سسٹم سے سروسز لینی پڑیں گی, اور جب انہیں وہ سروسز لینی پڑیں گی تو اس سے کمیونیکیشن اوور ہیڈ انکریز ہوگا. کمیونیکیشن اوور ہیڈ انکریز ہونے سے پرفارمنس پہ فرق آئے گا, پرفارمنس سلو ہوگی سسٹم کی. دوسرا ڈس ایڈوانٹیج بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ یہ ٹپکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم, تو ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کی مینجمنٹ ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. اس کو ہر سرور کو الگ سے مینیج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ان کے انٹر کنیکشنز اور باقی ساری جو فنکشنلٹی جو ہے وہ کسی طریقے سے بریک نہ ہونے پائے. اگر بریک ہو تو پھر اس کو فوری طور پہ ریکور کیا جائے. تیسرا جو ڈس ایڈوانٹیج عام طور پہ اس کا سمجھا جاتا ہے کہ سنس دیر از نو سینٹرل رجسٹر آف نیمز اینڈ سروسز, یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بعض اوقات مختلف کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرز جو ہیں یہ سینٹرل نیم سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ایک آرکیٹیکچر کوربا کا آرکیٹیکچر بڑا مشہور ہے اس سلسلے میں, اور بھی دوسرے آرکیٹیکچرز جو ہیں بیسیکلی نیمنگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پر ہر سسٹم کو ہر سسٹم کے بارے میں انفارمیشن ہو سکتی ہے, پتہ لگ سکتا ہے, لیکن بہرحال عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. سو اگر یہ ایسا نہ ہو تو اٹ مے بی ہارڈ ٹو فائنڈ آؤٹ وٹ سرورز اینڈ سروسز آر اویلیبل. جس طریقے سے میں نے کہا کچھ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرس میں, کچھ ڈسٹریبیوٹیڈ آرکیٹیکچرس میں یہ سروس اویلیبل ہوتی ہے, اکثر میں نہیں ہوتی. یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر اس طریقے سے میں نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا کہ آپ کو مختلف شیپس اینڈ فارمز میں ملے گا. یہ اس کی مختلف شیپس اینڈ فارمز کون کون سی ہیں ذرا ہم اس پہ نظر ڈالیں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کون سی فارمز ہیں, کس طریقے سے یہ سملر ہیں اور کس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو شیپس اینڈ فارمز کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہم نظر ڈال دیں. یہ مختلف جو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرز جو ہیں میں ابھی آپ کے سامنے ڈیٹیل میں جا کے اس کی بات کروں گا. ان میں ہم تھن کلائنٹس کا ذکر کرتے ہیں,
فیٹ کلائنٹس کا ذکر کرتے ہیں. مائکروسافٹ نے ایک نئی ٹرمینالوجی ایجاد کی تھی, انہوں نے یہ تھن اور فیٹ کلائنٹ کے درمیان کی چیز ایک رچ کلائنٹ کہنا شروع کیا. اس کے علاوہ آج کل ہم زیرو انسٹال کی بات کرتے ہیں. تو یہ مختلف کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرز میں کلائنٹس کی مختلف شیپس اینڈ فارمز ہیں, اور ان شیپس اینڈ فارمز سے اوور آل آرکیٹیکچر پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو ایک بار پھر سے ہم چلتے ہیں سلائڈز پہ اور دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف جو آرکیٹیکچرز جو ہیں جس کا میں نے ذکر کیا, تھن کلائنٹ اور تھک کلائنٹ اور فیٹ کلائنٹ اور زیرو انسٹال اور رچ کلائنٹ, یہ کیا چیزیں ہیں اور کیسے یہ ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے, اور ان کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تھن کلائنٹ. یہ تھن کلائنٹ کا جو ماڈل ہے, اس ماڈل میں جو کلائنٹ کی جو مشین جو ہوتی ہے, جس مشین سے کلائنٹ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, اس مشین پہ کسی قسم کی کوئی فنکشنلٹی نہیں ہوتی. اس مشین پہ صرف ایک چیز پرووائڈ کی جاتی ہے, وہ ہوتی ہے یوزر انٹرفیس. وہ انٹرفیس جس کے ذریعے سے یوزر نے مین سسٹم کے ساتھ یا اپلیکیشن کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. کوئی فنکشنلٹی, کوئی پروسیسنگ کلائنٹ مشین پہ نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کو تھن کلائنٹ کہا جاتا ہے. کوئی یہاں پر کسی قسم کی پروسیسنگ نہیں ہے. اس تھن کلائنٹ آرکیٹیکچر کا سب سے پہلے استعمال کیا گیا جب لیگسی اپلیکیشنز, جو پرانی اپلیکیشنز جو چل رہی تھیں, ان کو نئے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرز پہ پورٹ کیا گیا. اب وہ پرانی اپلیکیشنز جو تھیں ان میں ایک سینٹرل آپ کا مین فریم سسٹم آپ کا ٹپیکلی ہوتا تھا. وہ اس مین فریم سسٹم کے ساتھ کچھ اپلیکیشن تھیں, ان کے ساتھ کلائنٹس لگائے جاتے تھے, کلائنٹ مشینیں. ایکچولی وہ کلائنٹ مشینیں نہیں ہوتی تھیں, وہ صرف ٹرمینلز ہوتے تھے جو اس مین مشین کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتے تھے. They were not really computers, they did not have any computing power in them. تو ان ٹرمینل مشینز کو, ان سمپل ٹرمینلز کو جب ریپلیس کیا گیا ایکچولی مشینز کے ذریعے, کمپیوٹرز کے ذریعے, جس میں آپ کا سی پی یو اور مانیٹر اور وہ پورا کی بورڈ ایوری تھنگ واز دیئر. پریویسلی اٹ وڈ جسٹ بی اے مانیٹر اینڈ اے کی بورڈ, جو سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے جو آپ کو میکانزم آپ کو دیا جا سکے. تو اس وقت کیونکہ وہ مانیٹر اور کی بورڈ سے کسی قسم کی کوئی فنکشنلٹی نہیں ہوتی تھی لیگسی سسٹم میں, تو اسی ماڈل کو یہاں پر پورٹ کر دیا گیا کہ ناؤ یو ہیو اے فل فلیج مشین, لیکن یہ مشین کسی قسم کی کوئی فنکشنلٹی پرووائڈ نہیں کر رہی, صرف اس یوزر انٹرفیس کو ریپلیس کر رہی ہے جو پہلے صرف ٹرمینل کی فارم میں تھا. اور اس مشین سے کیا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ پہلے آپ کا وہ ٹیکسٹ بیسڈ ٹرمینل اگر وہ تھا, تو اب وہ اس میں آپ کو تھوڑی سی چینجز کر کے آپ اس کو گرافیکل یوزر انٹرفیس آپ بنا سکتے ہیں, کوئی بیسڈ ٹرمینل بنا سکتے ہیں, یا اس طرح سے تھوڑی بہت ماڈیفکیشن کر کے. اور دوسرا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ تھا کہ وہ پرانے ٹرمینلز کیونکہ آبسلیٹ ہوتے جا رہے تھے, مینوفیکچررز نے ان کو بنانا بند کر دیا تھا, تو دے ہیڈ ٹو بی نو ریپلیسڈ بائی دیز نیو مشینز. تو یہ یہاں سے تھن کلائنٹ سب سے پہلے شروع ہوئے اور یہاں پر ان کا استعمال کیا گیا. دا ڈس ایڈوانٹیج آف دس تھن کلائنٹ از کہ یہ بیسکلی کسی قسم کی کوئی فنکشنلٹی سینس پرووائڈ نہیں کر رہے, یہ ایک سارٹ آف ڈمپ مشین کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے جس کا اپنی کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے. تو اس وجہ سے سارے کا سارا لوڈ آپ کی پیچھے سرور مشین کے اوپر ہی رہے گا. یہ تھن کلائنٹ میں جو ایک سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج جس کی میں نے ابھی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس میں جو بیسکلی جو آپ نے مشین جو رکھی ہے, جو انٹریکٹ کرنے کے لیے جو مشین رکھی ہے, اس کی پروسیسنگ پاور یوز نہیں ہو رہی, تو اس کی وجہ سے پورا لوڈ جو ہے وہ بیک اینڈ سرور پہ پڑ رہا ہے, کیونکہ ساری پروسیسنگ اسی جگہ پہ ہو رہی ہے. یہ مشین پورا ایک کمپیوٹر آپ کا صرف ایک انٹریکشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہے, کوئی اور چیز یہ میننگ فل کام نہیں کر رہا. تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اب ہم نے یہاں پر ٹرمینل کی جگہ, کیونکہ ہم نے ایک بڑی مشین رکھ دی ہے, پورا کمپیوٹر رکھ دیا ہے, تو کیوں نہ اس کمپیوٹر کی پروسیسنگ پاور کو استعمال کیا جائے اور اس سے ہم جتنا بینیفٹ ہم اٹھا سکتے ہیں سرور پہ لوڈ کم کیا جائے اور کچھ لوڈ ادھر کلائنٹ مشین پہ شفٹ کر دیا جائے اور یہاں پر کچھ پروسیسنگ کی جائے. تو اس طرح کے آرکیٹیکچر کو فیٹ کلائنٹ کا نام دیا گیا. فیٹ کلائنٹ میں تھن کلائنٹ کے اپوزٹ اب بہت ساری پروسیسنگ, بہت ساری فنکشنلٹی سرور سے اٹھا کے اس مشین پہ جو ایکچولی سرور کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس پہ رکھ دی گئی, اور
اس طریقے سے سرور سے کچھ لوڈ کم ہو گیا. یہ فیٹ کلائنٹ آرکیٹیکچر بہت پاپولر آرکیٹیکچر رہا. یہ پچھلے 10-15 سال یہ کافی ایکسٹینسولی یوز ہوا اور لوگوں نے اس طریقے سے کافی زیادہ پرفارمنس اچیو کی, کافی بہتر پرفارمنس اچیو کی, کیونکہ اب آپ کی فنکشنلٹی, بہت سارا کام جو پہلے سرور مشین پہ ہوتا تھا اب فرنٹ اینڈ پہ آ گیا. اس میں کس طرح کے کام شامل تھے؟ اس میں وہ ساری چیزیں شامل تھیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا کوئی ان پٹ کی پروسیسنگ جو ہے اس پہ جتنے آپ نے چیکس لگانے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ فرنٹ اینڈ کلائنٹ مشین پہ آپ لگا دیں. ڈیٹا کو پروسیسڈ کرنے سے پہلے بہت ساری فنکشنلٹی, انٹیگریٹی کی کنسٹرینٹس اور بہت ساری چیزیں آپ فرنٹ اینڈ پہ لے کے آ سکتے ہیں اور اس سے سسٹم پہ لوڈ کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات کچھ فنکشنلٹی, کچھ پروسیسنگ, ایک بار آپ ڈیٹا سارا اٹھا کے لے آئے, اس ڈیٹے کو اگر آپ نے کسی طریقے سے مینیپولیٹ کرنا ہے, پروسیس کرنا ہے, تو بجائے سرور کو یہ کہنے کہ تم اس ڈیٹے کو پروسیس کرو, آپ نے کلائنٹ مشین پہ اس ڈیٹے کو پروسیس کر کے اور یوزر کے سامنے ریزلٹس آپ نے پریزنٹ کر دیے. تو فیٹ کلائنٹ یا تھک کلائنٹ اس طرح کے کلائنٹ کا نام ہے جس میں فنکشنلٹی ایک زیادہ تعداد میں, زیادہ مقدار میں جو ہے کلائنٹ مشین کے اوپر رکھ دی گئی, سرور پہ کم کر دی گئی. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو, ہم کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرز کی جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کے سسٹم میں دیر مے بی ہنڈریڈس آف کلائنٹس, آپ کے یوزرز سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات آج کل کے انوائرمنٹ میں ہزاروں کی تعداد میں یوزر ہو سکتے ہیں, اور پیچھے سے بیک اینڈ سرور آپ کے چند ہوتے ہیں. یا اگر ہم لیگیسی سسٹمز کی بات کریں تو ہمارے بیک اینڈ سرور, ہم ایک بیک اینڈ سرور کی ہم بات کر رہے ہیں. تو جب یہ ہزاروں کلائنٹس جو ہیں سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو انہیں پروسیسنگ کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ کے پیچھے وہ ایک سرور بیٹھا ہے جس نے یہ ساری پروسیسنگ کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے سب کا کام کرنا ہے, تو سب کا کام کیو میں جائے گا, آہستہ آہستہ وہ تھوڑا تھوڑا کام سب کا کرے گا, چاہے وہ کتنا بھی فاسٹ کیوں نہ ہو, کتنا بھی وہ ہائیلی اس کی پرفارمنس بہت زیادہ کیوں نہ ہو, کتنا بھی آپ نے سپر مشین اس پہ لگا دی ہے, لیکن الٹیمیٹلی ایک اس کی لمٹ آ جائے گی, ایک جگہ پہ پہنچ کے وہ اس سے زیادہ آپ کو پرفارمنس نہیں دے پائے گا. تو جب آپ نے یہ جو پرفارمنس ہر کلائنٹ جو اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے, اب آپ نے کیونکہ کلائنٹ کے پاس یہ ایک فل فلیج مشین ہے تو کلائنٹ اپنا تھوڑا بہت کام کرنے جو ایک ہزاروں کی تعداد میں وہ تھوڑا تھوڑا جب آپ اس کو اکٹھا کریں تو وہ ایک بہت بڑی مقدار بن جاتی ہے. اگر اس کام کو خود کر لے اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ صرف سرور کی طرف رہنے دے, فار ایگزامپل ڈیٹا کی ایکسیس یا زیادہ کمپلیکیٹڈ پروسیسنگ یا اس طرح کی کچھ چیزیں جو انفریکوینٹ آپریشنز ہوتے ہیں جس میں زیادہ ہیوی پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے علاوہ باقی لائٹ پروسیسنگ جو ہے وہ اپنے پاس لے آئے, تو اوور آل سرور سے لوڈ بہت کم ہو جائے گا. تو یہی اس کا مین ایڈوانٹیج تھا اور اسی وجہ سے یہ سسٹم بہت پاپولر ہوا. فیٹ کلائنٹس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ جب آپ فیٹ کلائنٹ آپ بناتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا جو سسٹم جو ہے جو کلائنٹ مشین پہ ہے دیٹ از آلموسٹ اے فل فلیج سسٹم, اس میں کچھ فنکشنلٹی ہے, اس میں کچھ پروسیسنگ ہو رہی ہے. جب ہم اب اس فیٹ کلائنٹ انوائرمنٹ میں جہاں پر کلائنٹ کے اوپر بہت ساری پروسیسنگ ہو رہی ہے, کسی قسم کی ڈیفیکٹ کی بات کرتے ہیں, جب آپ نے اس کو ڈیبگ کیا, آپ نے اینالائز کیا تو پتہ لگا کہ یہ ڈیفیکٹ اس پروسیسنگ میں ہے جو فیٹ کلائنٹ کے اوپر, جو کلائنٹ مشین پہ جو پروسیسنگ کی جا رہی ہے وہاں پر ایک ڈیفیکٹ ہے. جب آپ اس ڈیفیکٹ کی آپ طرف نظر دورائیں گے, جب آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب آپ نے اس کو ٹھیک کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ ساری کلائنٹ مشینوں پہ ہوگا. جتنی جگہ پہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں یہ مشینیں پھیلی ہوئی ہیں, ہر جگہ پہ وہ ڈیفیکٹ ہے. آپ نے اس ڈیفیکٹ کو ریموو تو کر دیا, لیکن اب ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اب آپ ساری کلائنٹ مشینز پہ جائیں اور ہر جگہ پہ ایک نئے سرے سے اس سسٹم کو انسٹال کریں, کیونکہ اب اس ڈیفیکٹ کو جب چینج آپ کریں گے, اس کو ریموو جب آپ کریں گے تو جو ایک پروگرام کی نئی ورژن بنے گی, ایک نئی ریلیز بنے گی اور وہ ریلیز ہر جگہ پہ انسٹال کرنے کی ضرورت پڑے گی. سو دس از اے بگ سسٹم اوور ہیڈ.
اس میں بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں مینجمنٹ سے ریلیٹڈ، لیکن چند چیزیں بڑی ٹریویل سی ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ذرا اس چیز کے بارے میں سوچئے کہ آپ کے پاس ایک آرگنائزیشن ہے جس میں 3000 امپلائیز کام کر رہے ہیں، اور یہ بائی دی وے یہ کوئی اتنا بڑا سسٹم نہیں ہے. اس طرح کے بہت آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. کسی ایئر لائن ریزرویشن سسٹم کی آپ مثال لے لیں، کسی بینک کی آپ مثال لے لیں، یا کچھ جن کی برانچز سینکڑوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی ہوں، تو وہاں پر آپ کو اس طرح کے سسٹمز آپ کو اکثر نظر آئیں گے. یہ جب آپ ان ہزاروں کی تعداد میں ان مشینوں کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا نیا سسٹم اس پہ انسٹال کرنے کی کوشش کریں گے، تو ذرا سوچئے کہ اس میں کتنا ٹائم اور کتنے ریسورسز آپ کو چاہیے ہوں گے. ایک اور جو اس میں امپورٹنٹ فیکٹر جو ہوتا ہے یہ ریسورسز کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ اس میں کتنا ٹائم کتنا لگے گا، کتنا ڈیلے کتنا آئے گا. کیا آپ اس وقت تک جب تک سارے سسٹم پراپرلی اپڈیٹ نہ ہو جائیں آپ اس سسٹم کو آگے چلائیں گے نہیں؟ کیا اسے بند رکھیں گے ایک ہفتے کے لیے؟ سنس دس از اے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم، ساری کی ساری مشینیں اگر اپڈیٹ نہیں ہوئیں تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ وہ کوئی مشین جو اپڈیٹ نہیں ہوئی وہ پرانے سسٹم کے ساتھ جب انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ کریش کر جائے. تو اس طرح کے پرابلمز یہ آ جاتے ہیں. اس میں آپ کو سب کو ایک کنسسٹنٹ طریقے سے آپ کو چلانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے فیٹ کلائنٹ سسٹمز میں. دوسرا فیٹ کلائنٹ سسٹم میں، یہ تو ہم ڈیبگنگ کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم نے بات کی ہی، دوسری جو ہے انہینسمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے. ونس اگین جب بھی آپ سسٹم کو انہینس کریں گے ساری جگہ پہ، ہر جگہ پہ آپ کو وہ فیٹ کلائنٹ کی اپلیکیشن جو ہے اس کو آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور اس سے پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں. فیٹ کلائنٹ سسٹمز میں ایک اور جو میجر پرابلم بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری پروسیسنگ اس کلائنٹ مشین کے اوپر کی جا رہی ہے، سرور پہ وہ پروسیسنگ کم ہے، تو اگر آپ نے کل کو ایک نئے قسم کے سسٹم کے ساتھ اس کو انٹرفیس کرنا ہے جس سے کچھ ڈیٹا ایکسچینج ہوگا، تو بعض اوقات اگر آپ نے انٹیگریٹی کنسٹرینٹس یا دوسری چیزیں جو ڈیٹا کی ویلیڈیٹی کو چیک کر رہی ہیں، ڈیٹا کی کنسسٹنسی کو چیک کر رہی ہیں، یا یہ دیکھ رہی ہیں کہ ڈیٹا میں کوئی خرابی تو نہیں، پراپرلی وہ ڈیٹا آ رہا ہے، کوئی چیز مسنگ تو نہیں، اگر وہ آپ نے چیکس کلائنٹ مشین پہ لگائے ہوئے ہیں اور آپ کی سرور مشین پہ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے بیک اینڈ پہ آپ ڈیٹا ایکسچینج آسانی سے نہیں کر پائیں گے. وہاں پر آپ کو وہ پروسیسنگ نئے سرے سے دوبارہ آپ کو کرنی پڑے گی. تو یہ فیٹ کلائنٹس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ان فیٹ کلائنٹ کے ڈس ایڈوانٹیجز کی وجہ سے ایک نئی جو اصطلاح چلی جس کو ہم زیرو انسٹال کہتے ہیں. یہ زیرو انسٹال کیا چیز ہے؟ یہ ایکچولی وہ پرانے تھن کلائنٹ کی طرف واپسی ہے. تھن کلائنٹ کیا چیز ہے؟ ریممبر تھن کلائنٹ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایپلیکیشن جو ہے، ایپلیکیشن جو کلائنٹ مشین پہ کوئی پروسیسنگ نہیں ہو رہی، پوری کی پوری پروسیسنگ پیچھے سرور مشین پہ ہو رہی ہے. فیٹ کلائنٹ کے پرابلمس کیونکہ اس میں ڈسٹریبیوشن، اس کی اپڈیٹ کرنے کی، اس میں انہینسمنٹ کے بے شمار مسائل ہیں. ان مشینوں کو سارا چلتا رکھنا بڑا پرابلم ہے. نئی آپ چیزیں سسٹم میں لے کے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ذرا واپس تھن کلائنٹ کی طرف جایا جائے، لیکن ود اے چینج. اور وہ چینج کیا ہے کہ دس ٹائم آپ کی جو کلائنٹ مشین ہے اس پہ آپ کی ایپلیکیشن تو بہت تھوڑی ہے، اس پہ کسی قسم کی پروسیسنگ نہیں ہو رہی، بڑی کوئی معمولی سی پروسیسنگ ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے پیچھے بیک اینڈ جو ہے اس کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا، سرورز کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا، کلائنٹ آپ نے ویسے کا ویسے ہی رکھا. تو بجائے ایک سرور ہونے کے سرورز آپ کے بہت زیادہ ہو گئے. یہ نیٹ ورک انوائرمنٹ میں یہ چیز اب پاسبل ہو گئی، یہ نیا ایک آرکیٹیکچر بن گیا. کلائنٹ از ونس اگین تھن، کلائنٹ پہ فنکشنلٹی کوئی نہیں ہے، سرورز بہت زیادہ ہیں، نیچے ڈیٹا بیسز اس کے ساتھ اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ جب ہم نے تھن کلائنٹ انوائرمنٹ یا ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے بیچ میں لے آئے تو اس سے ہمیں کیا آسانی کیا پیدا ہوئی کہ اب ہم کلائنٹ پہ کوئی پروسیسنگ نہیں کر رہے، کلائنٹ پہ کوئی وہ چیز نہیں ہے. تو اگر ہم کسی طریقے سے گوئی ایسی بنا سکیں جس کو ہم آسانی سے کلائنٹ کے اوپر لے کے جا سکیں، کلائنٹ پہ انسٹال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ ایک زیرو انسٹال کلائنٹ کی شکل نکل آئے گی. یہ اگر نہ انسٹال کرنی پڑے تو آپ کا وہ سارا اوور ہیڈ جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے فیٹ کلائنٹ کے زمرے میں نے ذکر کیا تھا،
وہ سارا بیچ میں سے نکل جائے گا. یہ زیرو انسٹال کلائنٹ جو ہے اس کی ایگزامپل براؤزر بیس سسٹمز آج کل ہیں. یہ براؤزر بیس سسٹم پہ جو آپ کی جو گوئی جو ہے, جو آپ کا جو ویب پیج جو نظر آتا ہے, یہ آپ کی کلائنٹ مشین پہ نہیں ہوتا, یہ انسٹال نہیں کیا جاتا. یہ وہ کلائنٹ جو ہے جب سرور کو کال بھیجتا ہے, سرور سے وہ پیج سامنے آتا ہے اور وہیں سے آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اس میں ڈیٹا ڈال کے واپس سرور پہ بھیج دیتے ہیں. تو ونس اگین ایک بار پھر سے ہم جہاں سے چلے تھے وہیں پر واپس پہنچ گئے. ایک تھن کلائنٹ انوائرمنٹ سے چلتے ہوئے فیٹ کلائنٹ تک پہنچے اور فیٹ کلائنٹ سے واپس تھن کلائنٹ اور زیرو انسٹال پہ پہنچ گئے. لیکن اس کا مطلب, اس کا مقصد اس کی مینجمنٹ ہے. اس مینجمنٹ میں آسانی جو تھک کلائنٹ کی وجہ سے یا فیٹ کلائنٹ کی وجہ سے جو پیدا ہو گئی تھی, جو مشکلات, ان کو دور کرنا ہے. اور اس سے سسٹم کافی آسانی سے آپ اپ گریڈ کر سکتے ہیں اور اس کو انسٹال کر سکتے ہیں, اس کو انہینس کر سکتے ہیں. میں کیونکہ آج وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اس بات کو آگے کنٹینیو کریں گے این ٹیئر ایپلیکیشن یا 3 ٹیئر ایپلیکیشن کے کانٹیکسٹ میں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آرکیٹیکچر کیا ہوتے ہیں, کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی وہ کون سی شکل ہے جس کو ہم این ٹیئر آرکیٹیکچر کہتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں. یہ آج کل بہت پاپولر آرکیٹیکچر ہے, لیکن کیونکہ وقت کی کمی آج ہے اس وجہ سے اب اس وقت چلتے ہیں. ذرا ایک بار آج کے لیکچر پہ ذرا ایک نظر دوڑا لیں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تو آج کی سمری, آج کے لیکچر میں ہم نے بیسکلی سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھا اور اپنی بات کو وہیں سے آگے بڑھایا جو ہم نے پچھلی بار جہاں پر شروع کی تھی, 4+1 ماڈل کو دیکھتے ہوئے. آج جو خاص طور پہ ہم نے جن چیزوں کا ذکر کیا تھا, ہم نے آرکیٹیکچرل سٹائلز کی بات کی تھی. ہم نے 3 4 5 سٹائلز ہم نے دیکھے ہیں, جس میں سب سے پہلے ڈیٹا سینٹرک یا ریپوزیٹری ماڈل کی ہم نے بات کی. اس کے بعد ہم نے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر پہ بات کرنی شروع کی تھی. کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کون سا آرکیٹیکچر ہوتا ہے اور ڈیٹا سینٹرک آرکیٹیکچر کون سا آرکیٹیکچر ہوتا ہے. یہ بعض اوقات یہ دونوں ملتی جلتی شیپس ہوتی ہیں, ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ایک ڈیٹا سینٹرک یا ڈیٹا سینٹرڈ آرکیٹیکچر کی ایک دوسری ایگزامپل بھی ہے, دوسری شکل بھی ہے. ڈیٹا سینٹرڈ آرکیٹیکچر میں ڈیٹا جو ریپوزیٹری ہے وہ کامن ریپوزیٹری ہم یوز کرتے ہیں اور کلائنٹ جو ہیں اس کامن ریپوزیٹری کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کلائنٹ جو ہیں وہ سیپریٹ مشینیں ہوں تو یہ ہمارا ایک کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں رہتے ہوئے ایک یہ ڈیٹا سینٹرڈ اپروچ ہے. جو مشینیں ہیں جہاں پر کلائنٹ یوزر انٹرفیس آپ نے دیا ہوا ہے, وہ ان یوزر انٹرفیس سے جہاں پر آپ کی اپلیکیشن اور جہاں پر آپ کا ڈیٹا پڑا ہے وہ ڈائریکٹلی وہ مشینیں اس کو ایکسیس کر رہی ہیں اور اس کو یوز کر رہی ہیں. اور اگر یہ صرف ٹرمینلز ہوں جیسا کہ پرانے زمانے میں لیگیسی سسٹمز میں ہوتے تھے, تو اس کیس میں یہ ایک کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر نہیں ہوگا, یہ سمپل ایک ریپوزیٹری بیسڈ آرکیٹیکچر ہوگا جس میں کلائنٹ کو اپنے ٹرمینل دیے ہوئے ہیں اور وہ ڈیٹا ڈائریکٹلی ایکسیس کر رہے ہیں. کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہم نے دیکھا کہ اس میں 3 4 مختلف اس کی شکلیں ہم نے دیکھی. کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کلائنٹ اور سرور میں ریلیشن شپ آپ نے کیسے بلڈ کی ہوئی ہے اور کلائنٹ اور سرور میں فنکشنلٹی آپ نے کیسے ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہے. اس سلسلے میں ہم نے جو 3 ماڈلز دیکھے وہ تھے تھن کلائنٹ, اس کے بعد تھک کلائنٹ اور اس کے بعد واپس تھن کلائنٹ زیرو انسٹال کی شیپ میں. تو ایک فل سرکل ہم چل کے واپس آ گئے. اس گفتگو کو انشاءاللہ اگلی بار ہم جاری رکھیں گے. اس وقت کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.